السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور آپ کا دن بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ تو آج جو ہم ویڈیو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں وہ عموماً جن ٹاپکس پہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ اس کی نوعیت الگ سی اس لیے ہے کہ یوزیلی ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ ویڈیوز نہیں بنا رہے ہوتے، لیکن آج ہم بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور یہ جو ٹاپک ہے آج کی ویڈیوز کا وہ ہے لال شہباز قلندر کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی بایوگرافی کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ لال شہباز قلندر کا اصل نام سید محمد عثمان تھا، جو ان کے والد نے رکھا تھا۔ سید محمد عثمان جو بعد میں لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے، اصل میں 1177 میں ایران کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام سید ابراہیم کبیر الدین تھا، جو کہ ایک بہت ہی دیندار اور نیک درویش تھے، جبکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ان کے آباء و اجداد نے پہلے عراق سے ہجرت کی اور مشہد میں آ کے قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مشہد سے ہجرت کر لی اور مروند میں آ کے رہنے لگے۔ یہ ساری جس دور کی بات ہو رہی ہے اس میں مشہد اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے ایران کے، وہ اپنی علم کے حصول اور تہذیب ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جب شہباز قلندر چھوٹے تھے، وہ ابھی 7 سال کے ہی تھے کہ انہوں نے قرآن سیکھ لیا تھا، اور جب انہوں نے صوفیزم کی دنیا میں قدم رکھا تو 20 سال کی عمر میں ہی وہ قلندر کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قلندر عمومی طور پہ درویش ہوتا ہے، اور وہ ایسا درویش ہوتا ہے جو کہ فقیروں کی طرح کا اس کا حلیہ ہوتا ہے، اس کے کپڑے، اس کی سادگی، اس کی غربت، وہ سب فقیروں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو ریلیٹ کریں تو بیسیکلی جو ایک درویش ہوتا ہے اس کی طبیعت میں بہت سادگی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اچھے راستے پر لے کر آتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بہت مضبوط قسم کا رابطہ ہوتا ہے۔ انہیں دنیا کی رنگینیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے رہتے ہیں، تو درویش ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں علم کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو دراصل یہ سارا کانسیپٹ ہوتا ہے درویشی کا، اس لیے وہ درویش کہلائے، اور قلندر کیونکہ اس قسم کے درویش کو کہتے ہیں تو وہ قلندر کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ پہلے تو لال شہباز قلندر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں گھومتے رہے، اس کے بعد وہ بغداد سے سندھ آئے دشت مکران کے ذریعے، اور 1263 میں وہ ملتان پہنچے۔ اس ٹائم دورہ تھا علم کے فروغ کا، دین کی تبلیغ کا، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے بہت درخواست کی کہ وہ یہاں پہ رک جائیں، لیکن وہ نہیں رکے اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر کرتے کرتے آخر کار وہ 7 شریف میں سیٹل ہو گئے۔ 7 شریف جو ہے وہ ہندوؤں کی عبادت گاہ کے حوالے سے ایک بہت مشہور جگہ سمجھی جاتی ہے، جو کہ سندھ میں ہے۔ وہاں پہ وہ ایک درخت کے تنے پہ رہتے تھے، اور وہاں پہ وہ تقریباً 6 سال رہے۔ وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ لال شہباز قلندر کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی بہت زیادہ مانتے تھے، جو اس وقت میں سندھ میں رہ رہے تھے، مسلمان اور ہندو دونوں۔ لال شہباز قلندر ایک بہت بڑے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھے، اور اصل میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا نام لال شہباز قلندر
کیوں پڑا؟ جو لفظ لال ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو لباس کا رنگ ہوتا تھا وہ سرخ ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے۔ ان بزرگ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے علم کی روشنی سے صرف زمین سندھ کو نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں کو سیراب کیا۔ آپ کے زیر اثر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچیوں نے بھی اسلام قبول کیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ جب آپ پسنی سے گزرے تو وہاں پہ ایک گڈریا ملا آپ کو، اور کچھ دن وہ آپ کے ساتھ رہا اور آپ نے اس کو اپنے رنگ میں ایسا رنگ لیا کہ آپ کے وہاں سے جانے کے بعد بھی وہ گڈریا لال کہلانے لگا، اور ابھی بھی اس کا مزار جو ہے وہ پسنی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے بے شمار بیماروں کو شفا بھی ملی اور لاکھوں دکھیاروں کے دکھ بھی دور ہوئے۔ انہی وقتوں کی بات ہے کہ پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں دین کی تبلیغ ابھی تک نہیں پہنچی تھی، تو حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اسلام کی اشاعت اور دین کی فروغ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے مریدوں کو تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں روانہ کیا، اور دوسری طرف حضرت لال شہباز قلندر صاحب اور بہاؤالدین ذکریہ صاحب اور ان کے ساتھ دو اور بزرگ تھے، وہ ایک ساتھ رہنے لگے اور اسلام کی اشاعت کے لیے مکمل کوششیں کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد ان کو 4 یار کے نام سے بھی پکارا جانے لگا، اور یہ ابھی تک اسی نام سے مشہور بھی ہیں۔ لال شہباز قلندر نے 97 سال اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بہت سا کام کیا، کافی لوگوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنا مرید بنایا، ان کو فیض یاب کیا، اور آخر کار 1274 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا جو مزار ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، کاشی سنگ مرمر اور شیشے کا کام ہے، اس پہ گولڈ پلیٹڈ اس کے دروازے ہیں جو کہ ایران کے ایک شاہ نے تحفتاً دیے تھے، اور ایک اس میں سے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے بھی تحفہ کیا تھا۔ ابھی بھی جب بھی ان کی پیدائش یا وفات کا دن آتا ہے تو ان کے ہزاروں مرید جو ہیں وہ ان کے مزار پر پہنچ جاتے ہیں۔ زیادہ تر جمعرات کو اگر دیکھا جائے تو ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ عرس منایا جاتا ہے ان کا، جو کہ دراصل ان کی جس دن موت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وفات ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس دن منایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے قافلے نکلتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ جو ان کا عرس ہے دراصل زیادہ تر 18ویں شعبان کو منایا جاتا ہے۔ 7 میں جو ہے وہ دور دور سے لوگ جاتے ہیں 7 شریف، اور 3 دن کا یہ سارا جشن منایا جاتا ہے ان کی پیدائش پہ، اور ان کی وفات کے دن کو بھی یادگار رکھا جاتا ہے۔ ان کے عرس کے موقع پہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دور دور سے کافی لوگ آتے ہیں، کافی دوسرے ملکوں کے لوگ جو یہاں پہ سیر و سیاحت کے حوالے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور کافی ان کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس خطے میں دین کی روشنی پھیلائی، ان کی زندگی کے واقعات، کن لوگوں کی صحبت میں وہ رہے، اپنے شیخوں سے، اپنے استادوں سے انہوں نے کیا کیا سیکھا، بچپن سے ان کی کیا تعلیمات رہیں، انہوں نے زندگی میں کیا کیا کیا، کن کن علاقوں میں قیام پذیر رہ کے انہوں نے دین اسلام کا بول بالا کیا۔ ان ساری چیزوں پہ لوگ بات کرتے ہیں۔ پھر ان کی صوفیانہ زندگی تو کہانیوں اور قصوں سے بھری پڑی ہے، تو اس پہ کافی ڈاکیومنٹریز جو ہیں وہ بن چکی ہیں، اور
ان کی شاعری بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جن میں انسانیت کے لیے کافی کچھ ہے سیکھنے کو۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔